بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از مقصود علی اور آج کا یہ جو ڈان ایڈیٹوریل ہے جادیو افیئرز، یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے کلبھوشن یادیو جو انڈین جاسوس تھا اور جو را کا ایجنٹ تھا اور سرونگ آفیسر تھا ان کا، یہاں پہ کن مسئلوں میں وہ ملوث تھا؟ دہشت گردی کے کارروائیوں میں وہ ملوث تھا اور اس نے کنفیشن کی ہے، اس نے یہ بات یعنی مان لی ہے، یہ جرم کا اقرار اس نے کیا ہے کہ میں کراچی اور بلوچستان میں جو واقعات ہوتے تھے دہشت گردی کے، میں اس کو اوورسی کرتا تھا، میں اس کی نگرانی کرتا تھا. اس نے یہ کنفیس کیا ہے. تو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ابھی اس کو کونسلر رسائی دی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اسے پکڑا گیا تھا، کیسے کیس جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کیا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، اور اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس مسئلے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، سارا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. نئی ویورز کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک سپریٹ نوٹ بک اپنے ساتھ لیا کریں، اور اس سپریٹ نوٹ بک میں آپ ایسا کریں کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہو تو اس میں جتنے بھی آپ کو مشکل الفاظ لگتے ہو، 1 ہو 2 ہو 3 ہو، جتنے بھی ہو 20 ہو، تو آپ ایسا کریں کہ ان الفاظ کو نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں معنی بتا رہا ہوں، ساتھ میں معنی بھی لکھیں اس کا، ٹھیک ہے. جب ویڈیو ختم ہو جائے تو ان الفاظ کو ذرا دہرائیں، ذرا یاد کریں، ٹھیک ہے، کہ ان کے معنی کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ذرا یاد کریں. پھر انہی الفاظ کو استعمال کر کے یہ جو ایڈیٹوریل ہے اس کو سمرائز کریں، اس کو لکھیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک پریسے بنائیں، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا رائٹنگ جو اسکل ہے وہ امپروو ہوگا، اور آپ کی وہ ووکیبلری جو آپ کو مشکل تھی، یعنی آپ کے لیے وہ ڈیفیکلٹ ووکیبلری تھی، تو وہ آپ کو آسان ہو جائے گی، کیونکہ آپ اسے استعمال میں لاؤ گے. اور انگلش جو ہے وہ کوئی بھی لینگویج آپ کسی لفظ کو آپ استعمال میں اگر لاتے ہو تو وہ لفظ آپ کو یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو جتنا آپ ان الفاظ کو پھر بعد میں استعمال کرو گے تو اس سے کیا ہوگا، وہ الفاظ بالکل آپ کے ایکٹیو ووکیبلری میں تبدیل ہو جائیں گے، اور آپ پھر کہیں بھی آپ اسے استعمال کر سکو گے، کوئی بھی پھر ریکال کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، ٹھیک ہے. ابھی آتے ہیں ایڈیٹوریل کے ڈیٹیل پہ. The strange saga of convicted Indian spy. یہ جو عجیب ساگا ہے، ساگا مین ایک ہیروئک ہسٹری، ایک ہیروئک مطلب ایک ڈرامہ، ایک واقعہ، جو کہانی ہے. ساگا کہانی یا ہیروئک مطلب جس میں ہیروئزم ہوتا ہے، ایسا کوئی واقعہ، ایسا کوئی ڈرامہ، اس کو ساگا کہتے ہیں. تو یہ جو کس کی ہے، انڈین سپائی کی ہے، کہ اس نے اپنے ملک کے لیے ہیروئزم کا کام کیا، لیکن ہمارے ملک میں اس نے دہشت گردی کی، ٹھیک ہے. یہ جو عجیب ساگا ہے آف کنوکٹڈ، ایک مجرم کی، کنوکٹڈ مین جس پہ جرم ثابت ہو چکا ہو، یعنی اب وہ ملزم نہیں رہا ہو، لیکن وہ کیا ہو، اب وہ مجرم ہو، ایکیوز نہ ہو بلکہ کنوکٹڈ ہو، وہ مجرم ہو. انڈین سپائی ایک انڈین جاسوس جس کا نام ہے کلبھوشن جادیو، یعنی کلبھوشن یادیو، ٹھیک ہے. ٹک اے ٹویسٹ، اس کی کہانی نے، اس کے ساگا نے، اس کے اسٹرینج ساگا نے کیا کیا، ٹک اے ٹویسٹ، ایک اور موڑ لے لی، ایک اور موڑ پکڑ لی، ٹھیک ہے، ایک زبردست موڑ لے لی. آن تھرسڈے، جمعرات کے دن، when پاکستان آفرڈ، جب کہ پاکستان نے آفر کیا تھا، پیش کیا تھا، کس چیز کو پاکستان نے کیا پیشی کی تھی، ڈپلومیٹس فرام دا انڈین ہائی کمشنر کاؤنسلر ایکسس، کہ آپ کے جو انڈین ہائی کمیشن کے جو ڈپلومیٹس ہیں، مبصر ہیں سوری، تو وہ کیا ہیں، وہ اب کاؤنسلر ایکسس ان کو دیا جا رہا ہے. کیونکہ کاؤنسلر ایکسس، کنسیولر ایکسس، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ویانا کنونشن کے مطابق آپ کسی بھی ملک کے قیدی کو، کسی بھی ملک کے ایک کنوکٹڈ کو آپ کیا کر سکتے ہو، اس ملک کے لوگوں کو آپ ایسا کرو گے کہ کاؤنسلر جو رسائی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کی جو ڈپلومیٹس ہیں وہ مل سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس ویانا کنونشن میں ہے.
تو اس وینا کنونشن کو فالو کرتے ہوئے پاکستان نے یہ جو پیش کی تھی یہ کی تھی جمعرات کے دن, ٹھیک ہے, کاؤنسلر ایکسس کی, ٹھیک ہے, کہ کاؤنسل رسائی دی جائے ان کو, ٹھیک ہے, کہ ان کو الاؤ کر دیا جائے, انڈین ہائی کمیشن کے جو لوگ ہیں ان کو الاؤ کر دیا جائے کہ وہ اس اسپائی کے ساتھ, اس جاسوس کے ساتھ ملے اور جو بھی باتیں ہوں وہ کریں, ٹھیک ہے. بٹ نیو دلیز آفیشیل واکڈ آؤٹ ان ہاف, لیکن نیو دلی کے جو آفیشلس تھے یعنی جو آفیسرس تھے انہوں نے کیا کیا, واک آؤٹ ان ہاف, وہ کس چیز میں چلے گئے, یعنی ہف مین خفگی اور غصہ, ٹھیک ہے, یعنی غصے کے انداز میں وہ چلے گئے, کلیمنگ, اور یہ دعویٰ کیا اور یہ الزام لگایا دیٹ پاکستان ڈڈ ناٹ آفر دیم ان امپیڈڈ ایکسس, کہ پاکستان نے ان کو کیا نہیں دیا, ایک ان امپیڈڈ ایکسس نہیں دیا. ان امپیڈڈ مین جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, جس میں کوئی روڑے نہ ہو, ٹھیک ہے, جس میں کوئی ہینڈرنسز نہ ہو, ٹھیک ہے, ود آؤٹ ہینڈرنسز کوئی ایکسس نہیں دی جادیف کے, وہ جادیف کے ساتھ ملے, ٹھیک ہے. تو یعنی پاکستان نے اس میں رکاوٹیں ڈال لی ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا کہ ہم جادیف کے ساتھ صرف وہ ہم ہو اور کربوشن ہو, تو اور کوئی بھی نہ ہو, امپیڈ کرنے کے لیے, رکاوٹ بننے کے لیے کوئی بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. تو ان کا یہ کلیم تھا. ایون داؤ consular access was offered a third time on Friday, اگرچہ یہ جو کونسلر رسائی ہے یہ پھر سے آفر کی گئی ہے, یعنی جمعہ کے دن, کل, ٹھیک ہے, کل جمعہ کے دن انہوں نے پاکستان نے پھر آفر کیا ہے. It was uncertain, اب اگرچہ یہ تو غیر یقینی ہے, یعنی یقین ابھی جو ہے یقین نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں گے, whether the Indian side would accept, کہ اگر انڈین سائڈ یہ ایکسیپٹ کرے گا بھی نہیں کہ اس یہ جو کاؤنسل رسائی جو پاکستان نے آفر کی ہے کہ آپ پھر مل سکتے ہو, تو وہ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں, ٹھیک ہے, اس کا پتہ بعد میں چلے گا. جادیو افیئر ڈیٹس بیک ٹو 2016, یہ جو واقعہ ہے کلبھوشن یادیو کا, یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, 2016 سے, when the spy, جب یہ جو جاسوس تھا, apparently a serving Indian Navy officer, جو بظاہر کیا تھا, ایک سرونگ انڈین نیوی آفیسر تھا, انڈین نیوی کا ایک سرونگ آفیسر تھا, یعنی حاضر سروس جو ہے آفیسر تھا, ٹھیک ہے, was caught in suspicious circumstances in بلوچستان, اسے پکڑا گیا in suspicious, مشکوک حالات میں, in بلوچستان, مشکوک حالات میں وہ انوالو تھا اور اسے پکڑا گیا بلوچستان میں. the fact, حقیقت کیا ہے, that an Indian individual was caught in such a sensitive location, کہ انڈین انڈیویژول کو ایک ایسے جگہ میں پکڑا گیا کہ وہ جگہ کیسی تھی, حساس تھی, sensitive, added to the suspicions were his activities, اس نے اور بھی اضافہ کر دیا اس پر اور شک ہونے کا, ٹھیک ہے, کہ اس کے ایکٹیویٹیز پہ اور بھی شک ہو جائے, تو اس شک میں اضافہ کر دیا اس کے اس یہ جو سینسٹیو لوکیشن میں وہ کام کر رہا تھا, ٹھیک ہے. دا ملٹریز پی آر ونگ, ملٹری کا جو پی آر ونگ ہے, تو وہ اس نے کیا کیا, ریلیز کیا ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ایٹریبیوٹڈ ٹو جادیو, ایک کنفیشنل اقرار کرنے کا ایک اسٹیٹمنٹ بعد میں ریلیز کیا کہ ایٹریبیوٹڈ ٹو جادیو, کہ وہ جادیو کے ساتھ یعنی منسوب تھا, ایٹریبیوٹ تھا, ٹھیک ہے, کہ اس نے ابھی کنفیشن کی ہے. کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے جرموں کا اقرار کر دیا ہے کہ میں نے یہ جرم کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں اس کے لیے جو ہے میں جو ہے انڈین اسپائی ایجنٹ ہوں اور را کا ممبر ہوں, ٹھیک ہے, اور اس نے اپنے ساری باتیں وہ بتا دی ہے. تو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اس نے دی تھی, اور وہ پی آر ونگ جو ملٹری کی ہے اس نے وہ اسٹیٹمنٹ ریلیز کی تھی, یعنی میڈیا پہ ریلیز کی تھی, ان وچ ہی میڈ سم سینسیشنل ڈسکلوجرز, جس میں اس نے کچھ کیا کیے تھے, حساس چیزیں افشا کیے تھے, ڈسکلوجرز کیے تھے, مطلب کچھ چیزوں سے پردہ اٹھایا تھا, ٹھیک ہے. اپیرنٹلی بظاہر کیا تھا,
working under a Muslim core name, वो एक मुस्लिम core name के नीचे वो काम कर रहा था, यानी वो जो था मुसलमान के नाम से वो काम कर रहा था, यानी उसने अपना नाम क्या रखा था, एक मुसलमान के नाम से रखा था, ठीक है। जादेव ने क्या कहा, he was overseeing some of the operations of RAW, कि वो ओवरसी कर रहा था, वो निगरानी कर रहा था of some of the operations, कुछ ऑपरेशंस का, कुछ कार्रवाइयों का, of RAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि इंडिया का स्पाई एजेंसी है, ठीक है। तो वो उनके काम ऑपरेशंस को ओवरसी कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, रा क्या है, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली एक्टिविटीज, वो कहाँ पे ये ऑपरेशंस ओवरसी कर रहा था, पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली खासकर किन जगहों पे, एक्टिविटीज इन बलूचिस्तान एंड कराची, जो एक्टिविटीज बलूचिस्तान और कराची में हो रहे थे उनको ओवरसी कर रहा था, उनकी निगरानी कर रहा था। बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स, इन हकीकतों, इन हकायक के बुनियाद पे क्या है, Jadhav was awarded the death sentence by a military court in 2017. एक मिलिट्री कोर्ट ने, पाकिस्तान के एक मिलिट्री कोर्ट ने 2017 में उसे डेथ सेंटेंस जो है वो अवार्ड कर दिया, उसको सुनाया गया, ठीक है। यहाँ पे अवार्ड का मतलब कंटेक्चुअल मीनिंग यहाँ पे ये आता है, ठीक है। यानी उसको अवार्ड करना तो असल में बदले का माना होता है, यानी खासकर इनाम के मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे कंटेक्चुअल मीनिंग क्या होगा कि उसे डेथ सेंटेंस जो है, यानी जो फांसी की सजा थी वो सुनाई, ठीक है, एक मिलिट्री कोर्ट ने 2017 में। फॉलोइंग विच इंडिया वेंट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके बाद इंडिया कहाँ चला गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चला गया। ICJ ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि मुमालिक के दरमियान कोई मसले अगर होते हैं तो वो हल करते हैं, ठीक है। तो वो इस मसले को इंडिया ने कहाँ पे ले गया, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे ले गया, ठीक है। While the ICJ has stayed the execution, ICJ ने फैसला किया क्या, उसने डिले कर दिया, स्टे कर दिया कि आप इंतजार करें और एग्जीक्यूशन ना करें, यानी एग्जीक्यूशन फांसी ना दें, यानी फांसी को उसने डिले कर दिया, स्टे कर दिया, ठीक है, ICJ ने, कि आप फांसी ना दें इस जासूस को। एंड आस्क्ड पाकिस्तान टू रिव्यू द ओरिजिनल वर्डिक्ट, और पूछा पाकिस्तान से क्या, टू रिव्यू द ओरिजिनल वर्डिक्ट, कि असल जो फैसला आपने दिया है, असल जो हुक्म आपने जारी किए उसको वापस देखें, उसको रिव्यू करें, ठीक है। द कोर्ट आल्सो रिजेक्टेड, और कोर्ट ने ये भी रिजेक्ट कर दिया, ये भी खारिज कर दिया, इससे भी इनकार कर दिया, इंडियाज कॉज फॉर हिज रिलीज, जो कि इंडिया कहते थे कि उसको आज़ाद कर दिया जाए, उसको रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। तो उस चीज़ को भी, उस काल को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो समझते थे कि वो एक सीरियस क्राइम्स में वो मुलव्विस है और वो जो है एक कन्विक्टेड पर्सन है, ठीक है। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर, ऊपर जो बातें हुई उससे ही वाज़ेह है, दिस इज नॉट एन ओपन शट केस, कि ये एक ओपन शट केस नहीं है, कि ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतना सिंपल केस नहीं है, इतना सिंपल मसला ये नहीं है, यानी ये बहुत बड़ा मसला है। एंड द चार्जेस Jadhav हैज बीन ट्राइड ऑन वेरी सीरियस, और जो Jadhav यानी जो कुलभूषण यादव हैं, जिन जुर्मों का और जिन इल्ज़ामात का वो ट्रायल वो दे चुका है, जिसको वो ट्राई कर रहा है, तो वो बहुत सीरियस है और संजीदा है, ठीक है। पाकिस्तान हैज डन वेल बाय ग्रांटिंग कंस्यूलर एक्सेस, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया बाय ग्रांटिंग के, उसे दे दिया, इजाज़त दे दी कंस्यूलर एक्सेस का, काउंसलर रसाई जो दे दी, ये बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने। while it has allowed the spy's family members to meet him, और पाकिस्तान ने अलाउ किया, पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी स्पाई यानी इस जासूस के ख़ानदान के लोगों को इजाज़त दिया कि वो इसके साथ मिलें, ठीक है। ये कब हुआ था, ये तकरीबन 1-2 साल पहले हुआ था, ठीक है। वो जो है कुलभूषण यादव से उसकी माँ और उसकी जो वाइफ थी वो मिल चुकी थी, ठीक है। However, the Indian attitude has true to form, ताहम जो इंडियन एटीट्यूड है, उनका जो इंडिया का रवैया है, has true to form, true to form mean true to type, इसका मतलब ये होता है कि आप अपना जो रवैया है, आपका जो रवैया है, आप उसके साथ चिपक जाते हो और आप उस पर डट जाते हो और आप अपने रवैये में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाते हो, ठीक है। तो
اس کو ٹرو ٹو فارم کہتے ہیں, یعنی وہ اپنے رویے پہ بالکل قائم رہے, ٹھیک ہے. بین کوائٹ ریجڈ, اور بہت سخت رہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ اپنی بات سے ہٹتے نہیں ہے, وہ اپنے اصول سے ہٹتے نہیں ہے, اور اپنے ان چیزوں پہ جو ان کا ہے ان پہ وہ ڈٹے رہے ہیں, ٹھیک ہے. دا انڈینس کلیمڈ, انڈین نے کلیم کیا, یہ دعویٰ کیا, they were not allowed free conversation, کہ ان کو کس چیز کے لیے الاؤ نہیں کیا گیا, فری کنورسیشن کے لیے, آزاد بات چیت کے لیے, ٹھیک ہے. ان کو الاؤ نہیں کر دیا گیا, ٹھیک ہے. with the convict, اس مجرم سے, during Thursday's meeting, اس جمعرات کے دن جو میٹنگ تھا اس میں, ٹھیک ہے. as stated above, جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے, considering the charges he has been convicted of, ان چارجز پہ, ان الزامات پہ, ان کلیمز پہ, ان ایکوزیشنز پہ جو کہ جس کا وہ مجرم ہے, ٹھیک ہے, وہ جو کاروائیاں, جو ایکٹیویٹیز اس نے کی ہیں, جو کرائمز اس نے کی ہیں, اس پہ کنسیڈر کرتے ہوئے, اس پہ سوچ کرتے ہوئے, اس پہ سوچ بچار کرتے ہوئے کیا ہے, اٹ از نائو, یہ بچگانا ہوگا, یہ معصومانہ ہوگا, بچوں جیسی سوچ ہوگی, ٹو ایکسپیکٹ, کہ یہ توقع رکھا جائے پاکستان سے یہ توقع رکھا جائے, ٹو گرانٹ فل ایکسیس ٹو ہم وداؤٹ ٹیکنگ سیکورٹی پریکاشنز, کہ پاکستان اسے دے گا, یعنی انڈینز کو فل ایکسیس دے گا, یعنی پوری رسائی دے گا کہ وہ اس کلبھوشن جادیو کے ساتھ ملے, ٹو ہم وداؤٹ ٹیکنگ سیکورٹی پریکاشنز, اور وہ کسی سیکیورٹی جو پریکاشنز ہیں, جو احتیاطی تدابیر ہیں, وہ پاکستان نہ اپنائے اور اس کے ساتھ ملیں, ٹھیک ہے. تو یہ سوچ جو ہے بالکل بچگانا ہوگا, کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس جاسوس کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو سیکیورٹی پریکاشنز کے بغیر پاکستان اسے ملنے نہیں دے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سوچ بچگانا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ وہ پاکستان ایسا بھی کرے گا. The foreign minister also reiterated, فارن منسٹر نے یہ بھی دہرایا ہے, reiterated, یہ بات بھی دہرائی ہے, the fact that India's attitude has always been negative in this regard, کہ انڈیا کا جو رویہ ہے وہ اس ریگارڈ میں, وہ اسی اسنا میں, وہ یعنی ہم اگر ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, تو ان کا جو رویہ ہے وہ نیگیٹو رہتا ہے, منفی رہتا ہے, ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. Instead of politicizing, اب جو ہے ایڈیٹر کیا کرنے جا رہا ہے کہ حل کی طرف ہمیں جانا چاہیے, یہ تو مسئلہ ہے, ہمیں ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں اور ایک دوسرے پہ جو ہے میڈیا ٹرائل کریں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, انسٹیڈ آف پولیٹیسائزنگ دا میٹر, ہم اگر اس مسئلے کو پالیٹکس نہ بنائے, اس کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے, انڈیا نیڈس ٹو ورک, انڈیا کو کیا کرنا چاہیے, کام کرنا چاہیے, نیڈس, ان کو ضرورت ہے, ٹو ورک ود پاکستان, کے پاکستان کے ساتھ کام کرے, آن دس ایشو, اس مسئلے پہ, ٹو انشور دا اینڈز, کہ یقینی بنائے, جو مقصد ہو, جو مطلب ہو اس کو یقینی بنائے, آف جسٹس آرمیٹ, جو اینڈ ہے, جو مقصد ہے, جو کہ کیا ہے, وہ جسٹس ہے, انصاف ہے, وہ مل جائے. اینڈ دا ICJ verdict is respected, اور ICJ کا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو حکم ہے اس کا ریسپیکٹ کیا جائے, اس کی قدر کی جائے. rather than sulking and not availing the opportunity, اس کی بجائے کہ وہ سلکنگ یعنی خفا ہو اور ناراض ہو, and not availing, اور وہ فائدہ نہ اٹھائے, کس چیز کو, the opportunity, اس اپرچونٹی سے, اس موقع سے. the Indians کو کیا چاہیے کہ وہ خفا ہو اور اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے, تو اس کے بجائے ان کو کیا کرنا چاہیے, the Indians need to take advantage, انڈیا کو ضرورت ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے, کس چیز سے, of consular access Pakistan is offering, یہ جو قونصلر رسائی ہے جو پاکستان آفر کر رہی ہے, اس سے وہ فائدہ اٹھائے, ٹھیک ہے, وہ خفگی کا اظہار نہ کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائے, ٹھیک ہے. نیو دلی should go ahead and file the review and reconsideration petition, جو نیو دلی ہے, should go ahead, ان کو آگے جانا چاہیے, and file the review, ان کو فائل کرنا چاہیے ایک ریویو اور ریکنسیڈریشن پٹیشن, کہ وہ اپنے کیس کو واپس دہرا کے دیکھ رہے ہیں اور ریویو کر رہے ہیں, اس کا پٹیشن وہاں پہ دائر کریں, ٹھیک ہے.
As the Foreign Office has pointed out, जैसा कि Foreign Office ने क्या है, point out किया है, इसका इजहार किया है, इसको सामने लाया है. If this issue is resolved, अगर ये मसला हल हुआ through diplomatic norms, यानी डिप्लोमेटिक यानी जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं यानी बातचीत के ज़रिए इसे हल कर दिया गया, एंड लीगल मीन्स और कानून के जो ज़राए होते हैं उसके ज़रिए उसे हल कर दिया गया, इस मसले को हल कर दिया. इट शुड पेव द वे, तो ये क्या करेगा, आगे रास्ता हमवार करेगा. फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ अदर ट्रिकी डिस्प्यूट्स, रिजोल्यूशन क्या कहते हैं, हल करना, किस चीज़ को हल करना, यानी जो दूसरे ट्रिकी डिस्प्यूट्स हैं, जो दूसरे बहुत कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं और मसले हैं, डिस्प्यूट्स हैं, तो उसको भी हल करने में ये चीज़ मदद देगा, आगे रास्ता हमवार करेगा उनके लिए. ठीक है, बिटवीन बोथ नाइबर्स, इन दोनों पड़ोसियों के दरमियान. सर्टनली ड्यू टू द सीरियसनेस ऑफ द चार्जेस, यकीनन इस जो सीरियसनेस है, जो संजीदगी है, ऑफ द चार्जेस, इस चार्जेस की, यानी ये जो जिन कार्रवाइयों में वो मुलविस था, तो ये बहुत सीरियस हैं. ठीक है, तो यकीनन क्या है, एंड द डाउन टर्न इन बायलैटरल रिलेशंस, और डाउन टर्न है, डाउन टर्न मीन जवाल है, यानी जो बायलैटरल जो रिलेशंस है, बाहमी जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो वो क्या है, डाउन टर्न है, वो बहुत निचले सतह पे चल गए हैं, वो बहुत ख़राब हैं. ठीक है, दिस विल नॉट बी ईजी, तो यकीनन ये क्या होगा, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो बहुत सीरियस हैं. ठीक है, और जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात वो बहुत ख़राब हैं, तो ये जो काम है वो आसान नहीं होगा कि इस मसले को डिप्लोमेटिक एंड लीगल मीन्स के जरिए हल किया जाए. ठीक है, जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है. बट इफ बोथ स्टेट्स बिहेव लाइक रैशनल एक्टर्स, लेकिन अगर दोनों रियासतें क्या करें, बिहेव करें, ऐसा रास्ता इख्तियार करें, लाइक रैशनल एक्टर्स, रैशनल एक्टर्स की तरह, रैशनल यानी जो रीजनेबल हो, एक्टर्स हो, यानी जो प्लाजिबल हो, जो कि यानी सोच समझ वाले हो, ऐसे एक्टर्स की तरह वो भी दोनों बिहेव करें. अ वे आउट कैन बी फाउंड, तो इस मसले का हल निकल आ सकता है. ठीक है, वे आउट जो है इस मसले से निकल जाने का हल हो सकता है. ठीक है, क्लियरली वाज़े तौर पे, इफ इंडिया इज विलिंग टू डील विद पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट फॉर इट्स सॉवरेनिटी, द डेडलॉक कैन बी ब्रोकन. अगर इंडिया विलिंग है, इंडिया चाह रहा है टू डील विद पाकिस्तान, के पाकिस्तान के साथ डील किया जाए, पाकिस्तान के साथ ये हल कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट, ये जो डील है, ये जो बात है, ये किस तरह आगे बढ़े, विद रिस्पेक्ट यानी अदब के साथ और अच्छे सलूक के साथ. ठीक है, फॉर सॉवरेनिटी, के उनके सॉवरेनिटी का, पाकिस्तान के खुद मुख्तारी का, पाकिस्तान के जो आज़ादी है उसका क्या करें, उसको रेस्पेक्ट करें, उसकी कदर करें. द डेडलॉक कैन बी ब्रोकन, तो ये जो तातुल है, ये जो बातचीत रुक चुकी है और बन गली में हम फंस चुके हैं, इट कैन बी ब्रोकन, तो ये तोड़ सकता है, ये तातुल तोड़ सकता है, ये मसला हल हो सकता है. तो आप इसको समराइज करें, लिखें. और लास्ट ये बात रहती है मुझसे, इसका आप लिंक्स कहाँ पे बना सकते हो. एक तो ये कि आप जो है पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस पे अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए जिस पे आप जो है दहशतगर्दी के वाक़यात एक दूसरे के मुल्कों में करते हैं और ऐसे कोई बात हो, तो फिर आप वहाँ पे ये बातें बिल्कुल लिख सकती हो, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है एक हाजिर सर्विस जो मेंबर था, सर्वेंट था, वो उन्होंने पकड़ा है. ठीक है, इंडियन नेवी ऑफिसर था, तो आप वो बात भी लिख सकते हो. ठीक है, और इसमें जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो बात की है कि उसको एग्जीक्यूशन उसकी रोक दी, लेकिन उसका जो रिलीज़ था वो उन्होंने भी कैंसिल कर दिया कि वो रिलीज़ उनको नहीं दी जाएगा. ठीक है, तो इसमें जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ हैं उसमें आप ये डाल सकते हो कि वो पाकिस्तान में किन चीज़ों में मुलव्विस था, यानी इंसानों को मारने में मुलव्विस था. ठीक है, और दहशतगर्द कार्रवाइयों में वो मुलव्विस था.
تو ایک دوسرے کے خلاف جو ہیومن رائٹس ایشوز ہیں پاکستان اور انڈیا کے، تو اس میں آپ بھی یہ بات کر سکتے ہو، اور یہ ایک زبردست ثبوت ہے. ٹھیک ہے، اور بس یہی. ٹھیک ہے، اور آج کے لیے کافی. اللہ حافظ.